انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے علامہ ارشد قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ باب الاسلام سندھ کی پہچان ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سندھ میں کفر اور شرک میں مبتلا لوگوں کو نور اسلام سے روشناس کرایا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 538 ہجری مطابق 1143 عیسوی کو آذربائیجان کے شہر مروند میں پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی تھے۔ شرعی احکام کی پابندی فرمایا کرتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ حاکم مروند سید سلطان شاہ کی بیٹی تھی، بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے، راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر رویا کرتی اور فرماتی، جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والا ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نام کی بنسبت اپنے لقب لال شہباز قلندر سے زیادہ مشہور ہیں۔ لقب لال کی وجہ تسمیہ آپ کا یاقوتی رنگ کا لباس زیب تن کرنا اور چہرے کی رنگت کا لال کی مانند سرخ ہونا ہے، اور لقب شہباز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی بارگاہ حسینیت سے آپ کو عطا ہوا۔ منقول ہے آپ کے والد محترم حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عطا ہوا۔ اس بشارت کے بعد آپ کی ولادت ہوئی اور بعد ازاں آپ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، اور جہاں تک تعلق لقب قلندر کی ہے، یہ لقب آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے عطا کیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام نفسانی خواہشات اور لذات کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں گزار دی، اور ایک قول کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور یہاں کئی روز تک آپ مراقبہ فرماتے رہے۔ ایک رات خواب میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی تو ارشاد فرمایا، تم ہمارے قلندر ہو، تمہارا کام ہو چکا ہے، لہٰذا اب تم حرم مکہ جا کر بیت اللہ شریف کی قربتیں حاصل کرو۔ بیدار ہوئے، دل میں ایک عجیب قلندرانہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر آپ حرم مکہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاعری سے بھی لگاؤ تھا اور آپ خود بھی اشعار کہا کرتے تھے۔ تذکرہ اولیاء سندھ میں مقالات الشعراء کے نام سے آپ کی ایک غزل بھی موجود ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک زبردست عالم دین تھے۔ لسانیات اور صرف و نحو میں ید طولہ حاصل تھا، عربی اور فارسی میں کامل عبور حاصل تھا۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ بہاؤالدین ملتان شریف میں فارسی اور عربی میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سہون شریف میں مدرسہ فقہ الاسلام کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں اس جیسا عالی شان مدرسہ پورے سندھ میں نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی
لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے، ایک بار سہون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ دور دور تک کھانے کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، نہریں خشک ہو گئیں، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو۔ لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے آپ ابھی دعا مانگ کر اپنے حجرے میں بھی داخل نہ ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں والی بارش کو نازل فرما دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔